تم بد کردار ہو۔ وہ انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کرتے اس کی ذات اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ وہ محض خاموشی اوڑے اس شخص کو زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جس سے اس نے بے انتہا محبت کی تھی، اس قدر کہ وہ اس کی خاطر اپنی تمام حدیں پھلانگ چکی تھی۔ میں بد کردار ہوں؟ عمار سومرو، ہوش میں ہو تم کہ تم میرے لیے کن الفاظوں کا استعمال کر رہے ہو؟ ہاتھوں کی مٹھیاں قدرے مضبوطی سے بھینچے وہ نم آواز میں اسے اس کے الفاظوں کی سنگینی کا احساس کروانا چاہتی تھی، جو سرخ آنکھوں میں لہو لیے اس کی جانب دیکھتے صفاقی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ ہاں، جانتا ہوں میں کہ میں کن الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں تمہارے لیے۔ تم بد کردار لڑکی ہو، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے میرے ہی بھائی سے عشق لڑاتے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ عمار تکلیف و اشتعال کے ملے جلے تاثرات لیے غرایا۔ سعدیہ اس کی جانب دیکھتے تلخی سے مسکرائی۔ اس شخص نے آج ان لفظوں سے اپنی محبت کو دو مول کر دیا تھا۔ آج یہ شخص اسے بتا گیا تھا کہ وہ اس کی محبت کے قابل نہیں ہے۔ ہاں ہوں میں ایسی، تو کیوں اس نام نہاد رشتے کو رکھا ہوا ہے؟ طلاق دو ابھی اسی وقت۔ بہت غرور ہے نا اپنی مردانگی پر۔ میری دعا ہے تمہارا وہ عیاش بھائی اسی طرح دربدر ہو جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے۔ سعدیہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی پر اپنے کردار پر الزام نہیں۔ عمار نے جبڑے سختی سے بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ طلاق تو کسی صورت نہیں دوں گا، مگر اس بچے کو اپناؤں گا بھی نہیں، نہ جانے کس کا گند۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا کہ سعدیہ نے زوردار تھپڑ اس کے عارض پر رسید کیا۔ رات کی سیاہی میں میرے وجود کے ساتھ تم نے کھیلا ہے۔ تم اچھی طرح سے اس بات سے واقف ہو کہ مجھے چھونے والا، میرے وجود کو حاصل کرنے والا پہلا مرد تم ہو عمار سومرو۔ یہ بچہ تمہارا ہے۔ ڈوب مرو تم عمار سومرو، بھیگی آواز میں غراتے ہوئے کہتے وہ کمرے سے نکلنے لگی۔ اس سے قبل کہ وہ کمرے سے نکلتی، عمار تیر کی تیزی سے اس کا بازو جکڑے اسے اپنے نزدیک کھینچ گیا۔ سعدیہ اس کے توانا مضبوط سینے میں آن سمائی۔ عمار کی آنکھوں میں لہو سا اتر آیا تھا۔ وہ جبڑے انتہائی سختی سے بھینچے لہو رنگ آنکھیں لیے سعدیہ کو دیکھتے اس کے بال دبوچ گیا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارے اس تھپڑ کا انجام کیا ہوگا سعدیہ؟ انتہائی سرد و سخت آواز میں عمار گویا ہوا۔ اس کی لہو رنگ آنکھیں سرد لہجہ سعدیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گیا تھا۔ خوف کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ اٹھی تھی۔ کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے؟ ہاتھ اٹھاؤ گے مجھ پر یا اپنی مردانگی کا زوم نبھاؤ گے؟ اپنے بالوں سے اٹھتے درد کو برداشت کرتے وہ بھیگی آواز میں بولی۔ میں ایسا مرد نہیں ہوں۔ میں اپنے طریقے سے تمہاری جان نکالوں گا۔ بہت کڑوا بول رہی ہو تم۔ تمہارے الفاظوں اور تمہاری اس حرکت کی سزا میری قربت ہے، برفیلے لہجے میں کہتے وہ اس کے بالوں پر گرفت سخت کیے اس کی گردن پر جھکایا۔ جا بجا اپنے لبوں کا سلگتا لمس چھوڑے وہ اس کی گردن کو اپنی شدتوں سے جامنی کر رہا تھا۔ سعدیہ سر سے پاؤں تک لرز اٹھی۔ عمار کے کندھوں سے شرٹ کو جکڑے وہ بامشکل اس کے لمس کی شدت کو برداشت کر رہی تھی۔ دور ہٹ جاؤ عمار سومرو، تمہاری قربت اب مجھے گوارا نہیں۔ جس شخص کو اپنی بیوی کے کردار پر یقین نہ ہو وہ شخص مجھے قبول نہیں، اس کی قربت مجھے قبول نہیں۔ اپنی گردن سے کندھے تک سفر کرتے اس کے بے لگام لبوں کی گستاخیاں برداشت کرتے وہ اسے خود سے دور کرنے کی سعی کرتے چیخی تھی۔ جواباً عمار اس کے لبوں کو اپنے پرتپش لبوں سے جوڑتے اس کی چیخ اور سانسوں کا گلا گھونٹتے اسے بے جان کر گیا تھا۔ سعدیہ لڑکھڑائی۔ عمار نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹے اسے سہارا دیتے مزید خود سے نزدیک کیا۔ سعدیہ کی بات گویا آگ پر مٹی کے تیل کا کام کر گئی تھی۔ وہ جنونی ہو اٹھا تھا۔ سعدیہ کی سانسوں کو اپنے سینے میں اتارتے وہ اسے سمجھنے کا موقع فراہم کیے بنا بیڈ پر دھکا دے گیا۔ سعدیہ نے گہرا سانس بھرتے خوف زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میری قربت ناگوار گزر رہی ہے تمہیں؟ اب ساری رات تم میری اس قربت میں قید رہو گی، میری سانسوں میں سانسیں بھرو گی۔ میرے لمس، میری سانسوں اور میری قربت سے رہائی نہیں ملے گی اب تمہیں۔ اس کے گہرے سانسیں بھرتے بے حال وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتے وہ اپنی شرٹ اپنے تن سے جدا کرتے سرد لہجے میں کہتے اس پر جھکایا۔ میرے کردار پر شک نہ کرتے
ساری زندگی تمہاری قربت میں گزار دیتی میں، لیکن تم ایک گھٹیا مرد ہو جسے اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں عمار سومرو۔ عمار کے سینے پر ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے وہ اذیت لہجے میں گویا ہوئی، جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جھٹلا دو، تم صفائی دو، کہہ دو وہ جھوٹ تھا، میں مان جاؤں گا سعدیہ۔ سعدیہ کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑے بیٹ سے لگاتے وہ اس کی جانب دیکھتے نرمی سے بولا۔ وہ چاہتا تھا سعدیہ اسے وضاحت دے، وہ اس کی ایک وضاحت پر اس پر بھروسہ کر لیتا، آنکھوں دیکھا بھی جھٹلا دیتا۔ ہمارا رشتہ اس قدر کھوکھلا ہے عمار سومرو کہ اپنے کردار پر لگے الزام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مجھے میرے اپنے شوہر کو ہی وضاحت دینی ہوگی۔ سعدیہ کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے اس کے رخساروں پر بہہ نکلے، نم زدہ آواز میں کہتے وہ عمار کی سلگتی سانسوں سے بچنے کی خاطر اپنے چہرے کا رخ موڑ گئی۔ وضاحت دینے میں کیا قباحت ہے؟ عمار کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھتے اس کی گردن میں منہ چھپائے نم آواز میں گویا ہوا، میری محبت، میری وفا کی توہین ہے یہ۔ سعدیہ نے اس کی داڑھی کی چبھن اور سلگتی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے آنکھیں میچے بے تاثر آواز میں کہا۔ عمار نے ضبط سے لب بھینچے اس کے ہاتھوں پر گرفت سخت کی، اس کی گردن پر شدت سے دانت گاڑے، وہ اس کے وجود پر اپنا دوسرا ہاتھ بے باکی سے پھیرنے لگا۔ میں تم سے طلاق لے لوں گی عمار۔ اس کے لبوں کو حدود پار کرتے دیکھ وہ اسے روکنے کی صحیح کرتے دھمکی دے گئی تھی، جسے سننے کے بعد وہ مزید پاگل ہو اٹھا تھا۔ اور میں تمہیں کبھی خود سے آزاد نہیں کروں گا، مجھ سے بے وفائی کی سزا تمہیں روز ملے گی، میری قربت تمہیں برداشت کرنی ہوگی، سانسیں میری مرضی سے لینی ہوں گی، میری بن کر رہنا ہوگا، لیکن عمار سومرو تم پر ایک نگاہ الفت نہیں ڈالے گا، محض تم سے اپنی ضرورت پوری کرے گا جسے اب کر رہا ہے۔ تم میری بیوی ہو، وہ بیوی جس سے اب عمار سومرو محبت نہیں کرتا، جو محض اس کے لیے ضرورت کا سامان ہے۔ لفظوں کے تیر چلاتے وہ سعدیہ کے وجود کو لہو لہان کر رہا تھا۔ سعدیہ نے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جو اس کا جبڑا سختی سے دبوچے سرد لہجے میں کہتے، اس کے لبوں پر جھکتے اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں شامل کرتے، اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتے اسے اپنے انتہائی نزدیک کر گیا تھا۔ سعدیہ کی تمام مزاحمتیں تو تبھی دم توڑ گئی تھیں جب عمار نے اسے اپنی ضرورت کا سامان کہا تھا۔ وہ برف کی سل بنی اپنے وجود پر اس کی شدتیں برداشت کر رہی تھی، اور عمار اس کے ساخت وجود کو دیکھتے مزید تیش میں پاگل ہوتے اپنے لمس میں شدت لے آیا تھا۔ ماضی۔ وہ ہاتھ میں بیگ تھامے اپنی ماں کے ہمراہ اس عالیشان گھر کے لاؤنج میں کھڑی تھی۔ وہ تو جانتی تک نہ تھی کہ اس کا کوئی ننھیال بھی ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا صرف ماں باپ کو ہی اپنا پایا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے عمر دراز لاٹھی تھامے شخص اس کے نانا تھے، جو چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی سجائے اس کی ماں کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ ایک طرف اس کی مامی ماموں کے سنگ کھڑی کینہ توز نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ اب کیوں رخ کیا ہے تم نے مسفرہ اس گھر کا؟ کہاں گیا وہ شخص جس کی خاطر تم اپنے باپ کو چھوڑ گئی تھی؟ احمر صاحب نے لاٹھی پر دباؤ ڈالتے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ اپنے باپ کے ذکر پر سعدیہ کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں، جبکہ مسفرہ بیگم بھی رو پڑی۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہے بابا، گر وہ ہوتے تو آج یوں آپ کے سامنے خالی جھولی لیے نہ آتی۔ اگر میری جوان جہان بیٹی نہ ہوتی تو کسی گاڑی کے آگے آ جاتی، اپنی جان دے دیتی، لیکن اپنی بچی، اس کی عزت کی خاطر میں اس در پر واپس آئی ہوں بابا۔ مجھے رہنے کے لیے چھت چاہیے بابا، معاف نہیں کریں گے آپ مجھے، بس مجھ پر، میری بیٹی پر رحم کھائیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ اپنی جھولی پھیلائے مسفرہ بیگم روتے ہوئے بولیں۔ سعدیہ نے تڑپتے ہوئے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جبکہ احمر صاحب بھی تڑپتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف کھڑے عمر صاحب نے آگے بڑھتے بہن کو سینے سے لگایا۔ یہ گھر تمہارا بھی ہے، یہاں رہنے کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں مسفرہ۔ عمر صاحب نے ان کے بلکتے وجود کو سنبھالتے محبت سے کہا۔ پاگل، باپ کے گھر کے دروازے ہمیشہ بیٹیوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ تم سے ہزار شکوے سہی، لیکن میں اس قدر ظالم بھی نہیں کہ اپنی جوان جہاں نواسی اور بیٹی کو گھر سے دربدر کر دوں۔ احمر صاحب نے نم آواز میں کہتے سعدیہ کے لیے
اپنا بازو وہاں کیا۔ مظفرہ بیگم کے رونے میں کمی در آئی۔ سعدیہ نے جھجکتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کر دیا۔ سعدیہ مسکراتے ہوئے احمد صاحب کے بازو کے حلقے میں قید ہوئی۔ احمد صاحب نے شفقت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر ضبط کیا۔ سیاہ گھنگور جیسی نگاہیں، تیکھی ناک، درمیان گلابی لب، سرخ و سفید رنگت والی سعدیہ ہو بہو ان کی بیٹی مظفرہ بیگم کی طرح تھی۔ رینا بیگم تنفر سے یہ منظر دیکھنے لگیں۔ احمد صاحب سعدیہ کو لیے صوفے پر بیٹھے، جبکہ عمر صاحب بھی مظفرہ بیگم کو لیے ان کے ساتھ بیٹھے باتوں میں مشغول ہوئے تھے۔ سعدیہ نے چور نظروں سے رینا بیگم کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے پر صاف اس کے لیے اور مظفرہ بیگم کے لیے ناگواری رقص کر رہی تھی۔ وہ لب بھینچے سر جھکا گئی۔ احمد صاحب کے دو ہی بچے تھے، عمر صاحب اور مظفرہ بیگم۔ عمر صاحب کی شادی ان کی پسند سے رینا بیگم سے ہوئی، جو طبیعت کے لحاظ سے انا پرست اور نکچڑی سی تھی۔ ان دونوں کی دو اولادیں تھیں، بڑا بیٹا عمار جو خاندانی بزنس سنبھال رہا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا منیر جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا۔ جبکہ مظفرہ بیگم نے اپنے بابا کو پسند کی شادی پر راضی نہ ہوتا دیکھ خودکشی کی کوشش کی تھی، جس کے بعد احمد صاحب ان کی شادی ان کے پسندیدہ مرد زہیب سے کروا کر ان سے تمام رشتے توڑ چکے تھے۔ احمد صاحب کی مکمل لا تعلقی کے بعد زہیب صاحب مظفرہ بیگم کو لیے دوسرے شہر شفٹ ہو چکے تھے، جہاں ان کے گھر سعدیہ نے جنم لیا۔ ان کی زندگی مکمل اور حسین تھی۔ قیامت خیز دن جب کا تھا جب زہیب صاحب کی اچانک سے ہارٹ اٹیک کے سبب موت ہوئی۔ کرائے کا گھر تھا جو مظفرہ بیگم کو خالی کرنا پڑا۔ کوئی راہ نہ دیکھتے وہ واپس اپنے باپ کے گھر لوٹ آئی تھیں، جنہوں نے انہیں معاف کرتے انہیں اپنے گھر میں جگہ دی۔ امی پانی نہیں ہے جگ میں، سعدیہ نے سائڈ ٹیبل پر رکھے خالی جگ کو دیکھتے مظفرہ بیگم سے کہا، جو تسبیح ہاتھ میں تھامے ورد کر رہی تھیں۔ میں ایک کام کرتی ہوں، لے کر آتی ہوں پانی۔ آدھی رات کو آپ کو پیاس لگتی ہے، پریشانی ہوگی۔ سعدیہ نے انہیں خاموش دیکھتے کہا، نہیں سعدیہ مت جاؤ بیٹا، رات کے 12 بج چکے ہیں، اس وقت سب سو گئے ہوں گے، اچھا نہیں لگتا۔ مظفرہ بیگم نے نفی کی، امی اچھا تو مجھے بھی نہیں لگ رہا، لیکن پریشانی ہو جائے گی، آپ کو کھانسی ہے، اگر پھندا لگ گیا تو؟ میں یوں جاؤں گی اور یوں آ جاؤں گی۔ کچھ پل سوچنے کے بعد سعدیہ چٹکی بجاتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ مظفرہ بیگم اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئیں۔ سعدیہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے اس نے اندھیرے میں ڈوبے لاؤنج کو دیکھتے تھوک نگلا۔ ہمت کر کے نکل تو آئی تھی، لیکن انجان گھر میں رات کے اس پہر اپنے کمرے سے نکلنا اسے خوف زدہ ضرور کر گیا تھا۔ کچن میں جلتی مدھم لائٹس کی روشنی میں وہ آگے بڑھ رہی تھی، جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے عقب میں کوئی سایہ نمودار ہوا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ چیختی، کسی کا مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پر آ ٹھہرا۔ سعدیہ کی آنکھیں تحیر اور خوف سے پھیلی، معصوم دل سکڑ کر پھیلا، جبکہ مخالف نے اس کی کمر سے ہاتھ گزارتے اس کے پہلو پر رکھتے اسے بجلی کی تیزی سے لاؤنج کی دیوار سے لگایا تھا۔ سعدیہ اس اچانک افتاد پر خوف سے مرنے کے در پر تھی۔ وہ آنکھیں آخری حد تک پھاڑے اپنے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ رہی تھی، جو سرد بھوری نگاہوں اور تنے چہرے کے ہمراہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ماتھے پر گرے اس کے بھورے بال اس کی پلکوں کو چھو رہے تھے۔ کون ہو تم؟ عمار سومرو اس نازک جان لڑکی کی تحیر سے پھیلی سیاہ آنکھوں میں خوف دیکھتے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ مقابل نے اپنے لہجے کو ممکنہ حد تک سرد بنانے کی کوشش کی تھی، ورنہ خوف زدہ ہرنی کی مانند پھیلی ان سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہی اس کا معمول سے چلتا دل تیز رفتاری پکڑ چکا تھا۔ اس لڑکی کے سیاہ گھنے ریشمی بال اس کے چہرے کے اطراف میں گرے اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ کچن سے آتی مدھم روشنی کی لہریں کافی حد تک ان دونوں کے لیے آسانی پیدا کر گئی تھیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے۔ بتاؤ کون ہو تم؟ کیا کر رہی ہو اس گھر میں؟ عمار اپنے گھر میں اس لڑکی کی موجودگی دیکھتے اچنبھے اور حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ اسے چور سمجھ رہا تھا، لیکن اس کے خد و خال اور آنکھوں سے وہ چور نہیں کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ سعدیہ نے آنکھیں میچے خود پر ضبط کیا۔ ایک تو یہ آدمی اپنے بھاری ہاتھ سے اس کے لبوں کو زخمی کر دینے کے در پر تھا، دوجا وہ اس کا بند دکھنے کے باوجود اس سے جواب طلب کر رہا تھا۔ اشتعال سعدیہ کے وجود میں دوڑ اٹھا۔ آنکھیں کھولتے اپنے لبوں پر جمے اس کے ہاتھ کو دیکھتے وہ دانت شدت سے اس کے ہاتھ پر گاڑ گئی۔ آہ پاگل ہو تم، کاٹا کیوں؟ عمار جو اس کی آنکھوں کی اس حرکت کو بغور دیکھ رہا تھا
اس کے دانت گاڑنے پر اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹاتے جھٹکتے ہوئے گویا ہوا۔ اپنی ہتھیلی پر بنی دانتوں کی گھڑی دیکھتے نے سخت سنانے کے لیے سعدیہ کی جانب دیکھا، لیکن کچھ کہہ نہیں پایا۔ الفاظوں پر گویا کا فلک لگ گیا تھا۔ وہ یک تک سعدیہ کی جانب دیکھنے لگا جو گہرے سانس بھرتے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منہ سے ہاتھ ہٹاؤ گے تو کچھ بولوں گی نا میں، سعدیہ دانت پیستے ہوئے بولی، جبکہ عمار اس کے لبوں پر مسکراہٹ نے اپنا ڈیرا جمایا۔ دل زوروں سے دھڑکتے اسے کسی نئے احساس کی نشاندہی دینے لگا، اور یہ احساس محبت تھا۔ اسے پہلی نظر میں اس لڑکی سے محبت ہوئی تھی جس کی آنکھوں میں اب غصہ جھلک رہا تھا۔ ناک اور لب اس کے ہاتھ کے دباؤ کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ گہرے سانس بھرتے اسے اشتعال انگیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے گھر میں اس طرح مہمانوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے؟ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اگر تو آپ مجھے چور سمجھ رہے ہیں تو آپ اندھے ہیں۔ غور سے دیکھیں مجھے کس اینگل سے میں آپ کو چور لگ رہی ہوں، دیکھیے غور سے۔ سعدیہ اسے یوں ڈھیٹوں کی طرح مسکراتے دیکھ تڑک کر گویا ہوئی۔ غور سے ہی تو دیکھ رہا ہوں، عمار نے لوفرانہ انداز میں دل پر ہاتھ رکھتے اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ سعدیہ سٹپٹا سی گئی، سارا غصہ ہوا ہوا۔ یکدم اسے اس تنہائی کا احساس ہوا۔ وہ لاؤنج کے اندھیرے کونے میں ایک شخص کے ہمراہ تنے تنہا کھڑی تھی۔ کوئی دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سوچتا۔ پانی لینے کے ارادے پر لعنت بھیجتے وہ تیزی سے وہاں سے جانے کے لیے قدم آگے بڑھا گئی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عمار نے تیزی سے اس کی کلائی جکڑے گمبھیر لہجے میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سعدیہ کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، اپنی کلائی پر اس کا سلگتا لمس محسوس کرتے اس کا روم روم کپ کپا اٹھا۔ اس شخص کی نگاہیں ایک انوکھے احساس سے پر ہوتی اس نے بخوبی محسوس کی تھیں۔ سعدیہ نام ہے میرا۔ نہ جانے کیوں وہ اس شخص کے سوال کا جواب دے گئی تھی۔ اپنی کلائی ایک جھٹکے سے آزاد کرواتے وہ بنا مڑے کمرے کی جانب جاتے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ عمار اسے گیسٹ روم میں جاتا دیکھ سمجھ گیا تھا وہ مہمان ہے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ گہرا مسکرایا۔ پیار ہو گیا ہے مجھے، پہلی نظر کا پیار، مسکراتے ہوئے خود سے کہتے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ سعدیہ نے کمرے میں داخل ہوتے گہرے سانس بھرتے مظفرہ بیگم کی جانب دیکھا جو بیڈ پر لیٹی گہری نیند میں غرق تھیں۔ یہ ماموں کا بیٹا ہوگا، عمار یا پھر منیر، اپنے تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے بڑبڑاتے ہوئے کہتے وہ بیڈ کی جانب آتے دراز ہوتے۔ اپنی آنکھیں موند گئی۔ بند آنکھوں کے پیچھے کچھ پل پہلے کا منظر آب و تاب سے اجاگر ہوتے اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر عمر صاحب نے عمار اور منیر کا تعارف کروایا تھا۔ منیر سعدیہ کو لاؤبالی سا لگا تھا، جس نے سلام کے بعد کوئی بات کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا، جبکہ عمار وہ تمام وقت عمار کی لو دیتی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت رفتہ رفتہ گزرتا چلا گیا، عمار کی جسارتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے سعدیہ سے اظہار محبت کیا اور سعدیہ عمر کے اس حصے میں جہاں دل و دماغ نئے احساسات سے روشناس ہوتا ہے، اس اظہار محبت کو قبول کرتے اس شخص کو اپنا دل بیٹھی۔ دونوں کے درمیان نزدیکیاں بڑھنے لگیں۔ وہیں رائنہ بیگم کی سعدیہ کو لے کر ناگواری میں اضافہ بھی۔ دادا، میں سعدیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رات کا وقت تھا جب عمار احمر صاحب کے کمرے میں آتے اپنی خواہش کا اظہار کر گیا۔ احمر صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، عمار، میں بھی یہی چاہتا ہوں، احمر صاحب پرمسرت لہجے میں بولے۔ عمار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بس پھر تیاریاں کر کے مجھے سعدیہ جلد از جلد اپنی زوجیت میں چاہیے دادا، عمار بے قراری سے بولا۔ احمر صاحب اس کی بے قراری پر مسکرا اٹھے۔ صبر رکھو برخوردار، ابھی اس کی پڑھائی جاری ہے، ابھی محض نکاح ہوگا، اس کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد رخصتی دیکھیں گے۔ احمر صاحب نے اس کی بے قراری میں اضافہ مزید کیا۔ عمار نے نفی میں سر ہلایا۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ بات کریں صبح سب سے، میں اسی جمعے کو نکاح کرنا چاہتا ہوں سعدیہ سے دادا۔ اس کے انگ انگ میں بے قراری نمایاں تھی۔ احمر صاحب مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئے۔ وہ سانس روکے اپنے سامنے سرخ لباس میں سجی سعدیہ کو دیکھ رہا تھا جو کانپتے ہاتھوں کو باہم ملاتے اپنے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ پر قابو پانے کی سعی کر رہی تھی، جبکہ اس کے وجود کی یہ لرزاہٹ کپ کپاہٹ محسوس کرتے سفید شیروانی میں ملبوس عمار گہرا مسکرا رہا تھا۔
ایک طرف مظفرہ بیگم کھڑی تھیں جن کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ گھر میں سبھی خوش تھے سوائے رینا بیگم کے، جنہوں نے عمر صاحب کے فیصلے کے خلاف جانے کی ممکنہ حد تک کوشش کی تھی لیکن ناکام رہی تھیں۔ ایک طرف کھڑا منیر اپنے موبائل میں مصروف تھا، گویا اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ آج اس کے بھائی کی زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ خاموشی میں ڈوبے اس لاؤنج میں دو دلوں کی دھڑکنیں عروج پر تھیں۔ سعدیہ زہیب ولد زہیب آپ کا نکاح عمار سومرو ولد عمر سومرو سے سکہ رائج الوقت حق مہر 5 لاکھ طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر سعدیہ کے وجود پر طاری کپ کپی میں اضافہ ہوا۔ آنکھیں شدت سے بھیگیں، اپنے بابا کی یاد شدت سے ستانے لگی۔ احمد صاحب نے آگے بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دلاسا دیا، جبکہ عمار کا روم روم اس کے جواب کو منتظر تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ کانپتی آواز میں 3 بار قبول ہے کہتے وہ اپنا تن من سب کچھ عمار سومرو کو سونپ گئی تھی، جس کے چہرے پر سرشاری بھری مسکان نے احاطہ کیا تھا۔ اس کے کندھے یوں چوڑے ہوئے تھے گویا اس نے سلطنت جیت لی ہو۔ مظفرہ بیگم نے نم نگاہیں صاف کرتے بیٹی کو پیار دیا۔ سعدیہ نے لرزتی پلکیں اٹھائے اپنے سامنے بیٹھے عمار کو دیکھا، جو اب مولوی صاحب کو جواب دیتا اسے اپنے نکاح میں قبول کر گیا تھا۔ دل پرسکونی سے دھڑکنے لگا تھا۔ محبت کا مل جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ اسے یوں لگ رہا تھا گویا ساری دنیا کی خوشیاں یکجا ہوتے اس کی جھولی میں آ گئی ہوں۔ رگ رگ سکون شامل ہوا تھا۔ وہی عمار کی شوق نظریں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ فوٹو شوٹ ہونے کے بعد سعدیہ کے آرام کا خیال کرتے اسے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ سعدیہ نے بھی سکون دہ سانس خارج کیا تھا۔ فوٹو شوٹ کے دوران عمار کے بے باک ہاتھوں کا لمس اس کی جسارتیں زو مانے سرگوشیاں اس کی سانسیں لینے میں کہیں اٹکا گئی تھیں۔ وہ ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی اپنی کرتی کی ڈوری کھولنے کی صحیح کر رہی تھی جب دروازہ دھڑلے سے کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ سعدیہ خوف سے اچھلتے دروازے کی جانب متوجہ ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے عمار کو دیکھتے سعدیہ نے تھوک نگلا۔ عمار کی آنکھوں میں تیرتی شوخی اسے اس کے ارادوں سے باخبر کر رہی تھی۔ عمار آپ یہاں اس وقت؟ دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالتے اس نے تھوک نگلتے عمار سے پوچھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور عمار کا اس وقت اس کے کمرے میں آنا اس کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ ہاں اس وقت، کیوں کوئی قباحت ہے؟ عمار نے دوپٹے سے آری سرخ لہنگے کرتی میں اس کا حسین جگمگ کرتا سراپا گہری نظروں سے دیکھتے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ ہاں یہ صحیح نہیں ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ سعدیہ اپنے انتہائی قریب رکتے عمار کو دیکھتے دھیمی آواز میں منمنائی۔ عمار نے خمار بھری نگاہوں سے گہرے گلے سے جھلکتی اس کی رنائیوں کو دیکھا۔ گلے میں گلٹی سی ابھر کر مدم ہوئی۔ کوئی دیکھ لیتا ہے تو دیکھ لینے دو، اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں، حق رکھتا ہوں، انتہائی نرمی اور محبت سے کہتے وہ سعدیہ کی کمر کے گرد بازو حامائل کرتے اسے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ سعدیہ نے تیز دھڑکتی دھڑکنوں سے پریشان ہوتے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی بھوری نگاہوں کی تپش کی تاب نہ لاتے وہ پل میں اپنی نظریں جھکا گئی تھی، جبکہ عمار اس کی نگاہیں جھکا لینے پر مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر گیا۔ عمار پلیز، اپنی کمر پر مضبوط ہوتی اس کی گرفت محسوس کرتے وہ لرزتا وجود لی منمنائی۔ اس قدر حسین لگ رہی ہو تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہارا شوہر تمہاری خوبصورتی کو خراج پیش کرے جانا۔ عمار اس کا چہرہ تھوڑی تلے انگلی رکھتے اٹھاتے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی آنکھیں خمار سے لبریز سعدیہ کے چہرے کے ہر نقش کا سفر کر رہی تھیں اور سعدیہ اس کی آنکھوں کے انہی پیام سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم جانتی ہو تمہیں اپنے نکاح میں جس پل قبول کیا اس پل یوں لگا گویا تمام کائنات حاصل کر لی ہو، تمام ادھوری خواہش مکمل ہو گئی ہو، تمام دکھ زندگی سے مٹتے چلے گئے ہوں۔ سعدیہ کے عارض پر ہاتھ رکھتے انگوٹھے کی پور سے اس کا عارض سہلاتے وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا اور سعدیہ کی دھڑکنیں شور پکڑتی جا رہی تھیں۔ پہلا اس کا لمس، دوجا اس کے الفاظ اسے پرسکون کرنے کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر رہے تھے۔ اپنی محبت کو دلہن کے لباس میں اپنے لیے سجے دیکھنا، اسے اپنے نکاح میں قبول کرنا ایک ایسا خوشگوار احساس ہے جس پر ہزاروں کتابیں بھی لکھی جائیں تو کم ہے۔ سعدیہ، میری زندگی میں تمہارا آنا بہار ہے، تمہارے بنا میری زندگی
خزاں کے موسم میں درخت سے جھڑتے ان سوکھے پتوں کی مانند ہو جائے گی جنہیں کوئی بھی پیروں تلے روند کر چلا جاتا ہے۔ سعدیہ کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ گمبھیر محبت سے پر لہجے میں کہہ رہا تھا اور سعدیہ دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ بے شک عمار کا لفظ بلفظ اس کی سماعتوں میں شہد بن کر اتر رہا تھا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں سعدیہ، بے پناہ، اس قدر محبت کہ اگر تم نہ ملتی تو میں موت کو گلے لگا لیتا۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنی محبت کا اظہار کرتے سعدیہ کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب ضبط کر گیا تھا۔ سعدیہ نے آنکھیں میچے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ عمار کے لفظ اس کی آنکھوں سے سرایت کرتے اس کے چہرے کے ہر نقش کو بے تابی سے چھونے لگے۔ عمار، یہ صحیح نہیں۔ عمار کو اپنے لبوں پر جھکتا دیکھ سعدیہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے روک گئی تھی۔ عمار نے خمار آمود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں نہیں؟ خمار سے بھری آواز میں وہ اس کی مزاحمت پر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ ہماری رخصتی نہیں ہوئی عمار، یہ صحیح نہیں۔ عمار کی خمار سے سرخ ہوتی نگاہوں سے اپنی شرم سے چور نگاہیں پھیرتے اس کی جانب سے رخ موڑتے وہ شرم سے چور گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولی۔ عمار نے ضبط سے اس کی بیک لیس کرتی سے جھلکتی دودھیا سفید پشت کو تکا۔ جوان جذباتوں میں آگ لگ چکی تھی۔ اس کے جذبات بے قابو ہوتے اسے تمام حدیں پھلانگنے پر مجبور کر رہے تھے۔ تم بیوی ہو میری سعدیہ، ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، حلال رشتہ ہے ہمارے درمیان۔ عمار نے اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے اس کے کندھوں کو لبوں سے چھوتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ لیکن ہماری رخصتی نہیں ہوئی عمار۔ سعدیہ اپنے کندھے سے سرکتے اس کے لبوں کے لمس سے جھینپتے ہوئے بولی۔ میں اپنی حدود جانتا ہوں سعدیہ، پار نہیں کروں گا۔ تمہاری مزاحمت مجھے طیش میں مبتلا کر رہی ہے۔ میں حق رکھتا ہوں تم پر، تمہارے پور پور کو اپنے لمس سے مہکانے کا حق ہے، تمہیں اپنی قربت اپنی شدتوں سے روشناس کروانے کا حق ہے، اور تم مجھے میرے حق سے دستبردار نہیں کر سکتی سعدیہ۔ عمار کی آواز میں اب سختی کا عنصر شامل تھا۔ وہ سختی سے کہتے اس کی دوریوں کو ایک جھٹکے سے توڑتے اس کے پہلو پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے اس کی شفاف کمر پر اپنے پرتپش لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ سعدیہ تڑپ اٹھی، اس کا لمس شدت بھرا تھا۔ وہ بامشکل اپنے پیروں پر کھڑی اس کے شدت بھرے لمس کو برداشت کر رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں دونوں کو بوجھل سانسوں کا رقص جاری تھا۔ تم جانتی ہو اس لمحے کا میں نے کس قدر شدت سے انتظار کیا ہے، جب تمہارے پور پور پر میرا حق ہو، جب میں تمہیں چھو کر محسوس کر سکوں۔ وہ سعدیہ کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے شدت پسندی سے کہتے اسے بنا سمجھنے کا موقع فراہم کیے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ سعدیہ اس کی بےلگام جسارتوں کو روک نہیں پائی۔ وہ اس کی سانسوں میں سانسیں بھرتے اسے مکمل طور پر بے بس کر گیا۔ وہ اس کے منہ زور جذباتوں پر باندھ نہیں باندھ پائی تھی۔ عمار کے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ عمار کی گردن کے گرد حائل ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے آنکھیں موندے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس لمحے کا انتظار اسے بھی تھا جب وہ اس شخص کی سانسوں میں سانسیں بھرتے اسے حق سے چھو سکتی تھی۔ عمار اس کے خود سپردگی دینے پر اس کی سانسوں کو کچھ پل کے لیے آزادی بخشے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے اس کے لبوں کو پھر اپنی جنونی شدت میں لیتے اسے بوکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سعدیہ کو اپنی سانسیں سینے میں تھمتی محسوس ہوئیں۔ یوں لگا جیسے وہ اس کی سانس کا آخری قطرہ تک خود میں اتار لے گا۔ عمار نے بیڈ پر لٹاتے اس کی ڈھیلی کرتی کے سبب جھلکتے دودھیا بازو کو خمار بھری نظروں سے دیکھتے اپنے لب اس کی گردن پر ضبط کیے۔ سعدیہ نے گہرے سانس بھرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ حد پار کر رہا تھا اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ عمار، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹوٹتی سانسوں کے درمیان وہ ایک بار پھر سے اسے روکنے کی سعی کر رہی تھی۔ عمار پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ جذبات زور پکڑ چکے تھے۔ اب اس کے لیے ناممکن سا تھا۔ سعدیہ کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں جکڑے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے کفل لگاتے تمام حدیں پار کرتا چلا گیا، اور سعدیہ بے بس سی اپنی تمام مزاحمتوں کی ناکامی پر تھک ہارتے اسے اپنا آپ سونپ گئی۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے سعدیہ؟ بیوی ہو تم میری۔ وہ کب سے بے بس سا بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جو گھٹنوں میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ بیوی نہیں ہوں میں، آپ کی منکوہاں ہوں عمار۔ وہ گھٹنوں سے منہ اٹھائے اس کی جانب دیکھتے غصے سے بولی۔ اس کی آنکھیں سرخ متورم ہو رہی تھیں، چہرہ حد درجہ سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ گزری رات کی قربت کے سبب تھا تو کچھ غصہ اور اشتعال کا۔ عمار کو اس کا غصہ بھی بھایا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا۔
جبکہ سعدیہ کے تیش میں اضافہ ہوا تھا اسے یوں مسکراتے دیکھ۔ آپ کو مذاق لگ رہا ہے عمار یہ سب؟ میں آپ کو روکتی رہی لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ اب میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ امی پہلی نظر میں سب پہچان جائیں گی۔ وہ اس کے مسکرانے پر تیش سے پاگل ہوتے، اس کے نزدیک آتے، اس کے سینے پر ہاتھوں سے وار کرتے چیخی۔ عمار نے مسکراتے ہوئے اس کے کمر کے گرد بازو حائل کی۔ کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، یہ کل بھی ہونا ہی تھا، آج ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ بیوی ہو تم میری، کوئی تم پر میرے ہوتے ہوئے انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ سنا تم نے؟ ٹینشن نہیں لو اب اس بات کی۔ اس قدر حسین رات کی صبح تم نے یوں رو رو کر برباد کر دی۔ اس کے جھٹپٹاتے وجود کو بمشکل سنبھالے، اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنتے عمار نے نرمی سے کہا، ڈر لگ رہا ہے مجھے عمار۔ سعدیہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کے بھیگی آواز میں کہا۔ وہ جانتی تھی ان دونوں نے حد پار کر دی تھی۔ اب گھر والے اگر اس بات کو جان جاتے کہ وہ رخصتی سے پہلے رشتہ ازدواج میں بندھ گئے ہیں۔ سعدیہ کو سب سے زیادہ ڈر و خوف مظفرہ بیگم سے محسوس ہو رہا تھا۔ ڈرنے والی بات نہیں ہے سعدیہ، گزری رات جو ہوا وہ بالکل غلط نہیں تھا۔ تم مجھ پر حلال ہو، میں تم پر حلال ہوں۔ موقع کی نزاکت اور جذباتوں کی روح میں بہتے ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے، ایک دوسرے کے وجود پر حکمت حاصل کر لی۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور ویسے بھی صرف 1 سال کا تو عرصہ رہ گیا ہے ہماری رخصتی کو۔ وہ اس کی پشت سلاتے اسے پرسکون کر رہا تھا، جبکہ سعدیہ اس کے سینے پر سر رکھے بنا آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اب رونا بند کرو، میں تو تمہارے چہرے پر اپنی غربت کے رنگ دیکھنے کا خواہاں تھا، لیکن مجھے کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ بس آنسو، شکوے، شکایت۔ کیا میری غربت اس قدر ناقابل قبول ہے تمہارے نزدیک؟ عمار کے سنجیدگی سے کہنے پر سعدیہ نے تڑپتے ہوئے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں عمار، ایسا نہیں ہے۔ وہ فوراً سے نفی میں سر ہلاتے اپنے آنسو صاف کر گئی۔ پھر کیسا ہے؟ یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ عمار اس کی بھیگی پلکوں کو انگلی کی پور سے چھوتے مستفسر ہوا۔ میں بس ڈر گئی تھی کہ کہیں کوئی کچھ بولے نہ، یہ سب رخصتی سے پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سعدیہ اس کی سخت آواز پر دل برداشتہ ہوتے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے جانے عمار۔ کوئی کچھ نہیں بولے گا، بیوی ہو تم میری، میں چاہوں تو ابھی تمہارا ہاتھ پکڑتے تمہیں اپنے کمرے میں لے جاؤں، کوئی میرے فیصلے سے انحراف نہیں برت سکتا۔ میں نے 1 سال کا وقت تمہاری پڑھائی مکمل کرنے کے لیے دیا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے تسلی دے گیا تھا، اور اگر اس بیچ میں کسی حال سے ہو گئی تو؟ اب جا کر سعدیہ کے دل میں پنپتا خوف اس کی زبان پر آیا تھا۔ عمار نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا جس کی رنگت تانبے کی مانند سرخ ہوئی تھی۔ وہ لرزتی پلکیں لیے شرمگین نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے عمار گہرا مسکرایا۔ اچھا ہی ہے، پھر مجھے مزید انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ میری بیوی میرے کمرے میں میرے پاس جلدی آ جائے گی، عمار نے مسکراتے ہوئے کہتے اس کے بال سمیٹے۔ سعدیہ کی رنگت میں چھائی لالی میں اضافہ ہوا۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، جو اس کے شرمانے پر اسی کے سینے میں چھپتے جا پناہ تلاش کرنے پر کہا لگا گیا۔ اس کے سینے میں منہ چھپائی سعدیہ کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ راہداری سے گزرتے وہ منیر کے کمرے سے بلند ہوتی آوازوں کو سنتے رکی۔ اندر سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنتے اسے تعجب نے آن گھیرا تھا۔ سعدیہ کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے راہداری میں دیکھا اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ کل اس کا پیپر تھا، اسی غرض سے وہ جاگ رہی تھی۔ منیر کے بند کمرے سے آتی لڑکی کے رونے کی آوازیں اسے تعجب کے ساتھ ساتھ تجسس میں بھی مبتلا کر گئی تھیں۔ تقریباً 1 ماہ ہونے کو آیا تھا اس کے نکاح کو، اور منیر سے اس کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ خود منیر سے کتراتی تھی، وجہ اس کی وہ آنکھیں تھیں جن میں اوباش پنا صاف جھلکتا تھا۔ دروازے کے قریب آتے وہ تجسس کے مارے دروازے کا نوب ہلکا سا گھماتے اندر جھانکنے لگی۔ پلیز منیر، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میری تصویریں ڈیلیٹ کر دو۔ منیر بیڈ پر بیٹھا ویڈیو کال پر کسی لڑکی سے مہوئے گفتگو تھا۔ وہ لڑکی ہاتھ جوڑے اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، اور منیر اسے دیکھتے خباثت سے ہنس رہا تھا۔ نہیں جانم، اب تصویریں ڈیلیٹ تو ہوں گی نہیں، کیونکہ تم نے میری بات نہیں مانی، مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ اب یہ تصویریں میں سوشل میڈیا پر ڈالوں گا، آخر تمہیں تمہاری غلطی کی سزا بھی تو دینی ہے۔ منیر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے خباثت سے گویا ہوا۔
دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی سعدیہ کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ سامنے اس کا دیور کسی لڑکی کو بلیک میل کر رہا تھا۔ دروازے پر سعدیہ کی گرفت سخت ہوئی۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں نے تم سے محبت کی اور تم نے اس کی مجھے یہ سزا دی کہ میری عزت کو داغدار کر دیا۔ میری سب سے بڑی غلطی تم سے محبت کر کے تم پر بھروسہ کرنا ہے۔ وہ لڑکی ہذیانی انداز میں چیخی۔ منیر کو اس کی چیخ اس کے آنسو سے ذرا فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ ہنوز اس کی جانب دیکھتے خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ اب یہ تو مجھ سے محبت کرنے سے پہلے، مجھے اپنی تصویر سینڈ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو سوچنے سمجھنے کا وقت چلا گیا، کچھ کرنے کا وقت ہے۔ ابھی تو تم وعدہ کرو کہ تم کل شام مجھ سے ملنے آ رہی ہو، یا پھر شام تک تمہاری تمام تصویریں سوشل میڈیا کی زینت بنا دوں۔ منیر نے اپنی شرط رکھی۔ وہ لڑکی اسے بے بسی سے دیکھتے رو پڑی۔ وہ جس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی وہ شخص انسان نہیں تھا، درندہ تھا۔ ایسے درندے گھاٹ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی شکار کے لیے۔ جیسے ہی کوئی معصوم ان کے شکار میں پھنستا ہے، انہیں یہ اپنی میٹھی پیار بھری باتوں سے بہلا پھسلا کر اپنی کٹ پتلی بنا لیتے ہیں، جو جیسے چاہے ان کے اشاروں پر ناچتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، پلیز تم میری تصویریں مت سوشل میڈیا پر ڈالنا، میں مر جاؤں گی پلیز منیر۔ وہ لڑکی اس درندے کے آگے ہار مانتے روتے ہوئے کہتی کال کاٹ گئی تھی، جبکہ سعدیہ بے یقینی کے زمرے میں کھڑی بت بنی اس شخص کا گھناؤنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس شخص سے شروع سے ہی اسے مثبت احساس نہیں محسوس ہوتا تھا۔ اس شخص کی نگاہیں اسے گندگی میں لتھڑی محسوس ہوتی تھیں۔ ابھی وہ اس کے کمرے سے باہر نکلتی جب اس کے ہاتھ سے سائڈ ٹیبل پر رکھا پاز ٹچ ہوتا زمین پر گرا۔ سعدیہ کی چیخ بے ساختہ تھی، جبکہ منیر بھی جھٹکے سے کھڑا ہوتے حیرت سے اپنے کمرے میں کھڑی سعدیہ کو دیکھنے لگا، جو لبوں پر ہاتھ رکھے اب خوف زدہ نگاہوں سے کبھی فرش پر گرے واز کو دیکھ رہی تھی تو کبھی منیر کو۔ منیر نے جبڑے سختی سے بھیچے پھرتی کا مظاہرہ کرتے سعدیہ تک آتے دروازہ بند کیا۔ سعدیہ کا بازو جکڑے وہ سعدیہ کو دروازے کے ساتھ لگا گیا۔ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ انتہائی درجتگی سے وہ سعدیہ سے سوال گو ہوا۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ سعدیہ اس شخص کا غلیظ لمس محسوس کرتے بھوکی شیرنی کی مانند گھر رہی۔ سعدیہ ایک جھٹکے سے اپنا بازو منیر کی گرفت سے آزاد کروا گئی تھی۔ کیا تم نے ہماری باتیں سنی ہیں؟ منیر نے ضبط سے پوچھا۔ سعدیہ نے خاموش سخت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کیا تم نے ہماری باتیں سنی ہیں؟ جواب دو۔ منیر اسے خاموش دیکھتے بلند آواز میں دہاڑا۔ ہاں سن لی میں نے تمہاری غلیظ باتیں، دیکھ لیا تمہارا گھناؤنا چہرہ، اور میں یہ سب کچھ تمام گھر والوں کو بتاؤں گی۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں، وہ تیش میں آتے اسے خود سے دور دھکیلتی چیخی۔ منیر نے ضبط سے جبڑے بھیچے اس کی جانب دیکھتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا میں۔ ایسی ایسی تصویریں بناؤں گا تمہاری، جسے دیکھنے کے بعد بھائی تم پر تھوکنا پسند نہیں کریں گے، سنا تم نے؟ منیر آپے سے باہر ہوتے اسے دھمکی دے گیا۔ سعدیہ نے خوف سے تھوک نگلا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہاری اس گیدڑ بھبکیوں سے ڈر جاؤں گی؟ تو بھول میں ہو تم۔ تمہارا بھائی محبت کرتا ہے مجھ سے، آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے مجھ پر۔ تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ میں صبح اٹھتے ہی انہیں سب بتاؤں گی۔ ایسے کسی لڑکی کی زندگی تمہیں برباد نہیں کرنے دوں گی، سنا تم نے؟ درندے ہو تم، درندے۔ اگلے ہی پل وہ اپنا تمام تر خوف بھلائے نڈر پن سے کہتے اس کا جواب سنے بنا اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ شٹ! منیر نے غصے اور اشتعال سے پاگل ہوتے اپنے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کا مکہ بنا کر مارا۔ اپنے سر کو ماتھے سے مسلتے وہ تیزی سے اپنے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھتے ہیں بھائی کیسی یقین کرتے ہیں تم پر۔ لیپ ٹاپ پر اپنی نظریں جمائے وہ کچھ سوچتے پر اصرار سا مسکراتے ہوئے گویا ہوا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے عمار۔ وہ صبح ہوتے ہی اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ساری رات گویا اس نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ عمار جو ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی باندھ رہا تھا، سعدیہ کے کمرے میں آ جانے پر مسکراتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے بھی جانم تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے لاہور جا رہا ہوں، ایک ضروری میٹنگ ہے، تو 3-4 دنوں کا ہجر تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ عمار ایک ہی جست میں اس تک آتے اسے اپنی گرفت میں قید کیے محبت سے کہتے اسے اپنی بات کہنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں پر جھکایا تھا۔ سعدیہ جو اسے منیر کے بات بتانے آئی تھی، عمار کے لاہور جانے والی بات پر وہ مزید دل برداشتہ ہوتے افسردہ ہو گئی۔ عمار کے گلے میں باہیں ڈالے وہ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ اچھی طرح سعدیہ کی سانسیں خود میں اڈیلتے
وہ اسے اپنی شدت بھری گرفت سے رہائی دے گیا۔ مجھے آپ سے ایک انتہائی ضروری بات کرنی تھی عمار، لیکن آپ مجھے افسردہ کر گئے ہیں۔ کیا جانا ضروری ہے؟ وہ گہرے سانس بھرتے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے گویا ہوئی۔ میری جان، میں جلد واپس آ جاؤں گا اور روز رات کو کال کر کے میں تمہیں یہ محسوس ہونے نہیں دوں گا کہ میں تم سے دور ہوں۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ عمار نے اس کی بھیگی نگاہیں چومتے ہوئے محبت سے اسے پچکارا۔ سعدیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، اور میری بات؟ سعدیہ نے منیر کی بات بتانا چاہا جب عمار اپنے فون کی بجتی رنگ ٹون پر فون یس کرتے کان سے لگا گیا۔ سعدیہ کو مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ عمار مصروف انداز میں موبائل کان سے لگائے باتوں میں مہو سعدیہ کے قریب آتے اس کے لبوں پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑے اسے ہاتھ سے فون کا اشارہ کرتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پر عمار، میری بات؟ سعدیہ کہتے کہتے خاموش ہوئی۔ عمار اس قدر جلدی میں تھا کہ اس کی بات سنے بنا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ سعدیہ نے اپنے لب چبائے خاموشی سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ یکدم اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے سر کو ہاتھوں میں جکڑے وہ دھیمے دھیمے قدم بڑھاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اب اسے مجبوراً عمار کی واپسی کا انتظار کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ منیر کے موبائل سے اس لڑکی کی تمام تصویریں ڈیلیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتے منیر کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے کو خالی پاتے اس کی ہمت میں اضافہ ہوا۔ صبح ہی تو اسے اپنی بگڑتی طبیعت کے سبب یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور وہ بنا پل کی دیر کیے عمار کو میسج کرتے بتا چکی تھی۔ ایک طرف اسے یہ خوف کھایا جا رہا تھا کہ گھر والوں پر اس کی حالت عیاں نہ ہو جائے، وہیں دوسری تسلی یہ تھی کہ عمار سب سنبھال لے گا۔ وہ تیزی سے ایک طرف ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھتے لیپ ٹاپ کھول گئی۔ اس سے قبل وہ لیپ ٹاپ کی کسی فائل کو اوپن کر پاتی، کمرے سے ملحق واش روم کا دروازہ کھلا اور منیر شرٹ لیس باہر آیا۔ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ منیر سعدیہ کو اپنے لیپ ٹاپ کے قریب دیکھتے اس تک آتے سیخ پا ہوتے بمشکل اپنی آواز کو بلند ہونے سے روکتے ہوئے گویا ہوا۔ سعدیہ کا دل خوف کی شدت سے تیز دھڑکتے خاموش ہوا۔ میں ان لڑکیوں کی تصویریں ختم کرنے آئی ہوں جنہیں تم بلیک میل کر رہے ہو۔ سعدیہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سرد لہجے میں بولی۔ میں نے تمہیں کہا تھا میرے معاملات سے دور رہو، ورنہ حشر بگاڑ دوں گا میں تمہارا۔ لگتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ منیر غراتے ہوئے اس کا بازو جکڑ گیا۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ ایک عورت ہوتے ہوئے میں کیسے کسی دوسری عورت کی عزت کو نیلام ہوتا دیکھتی رہوں؟ شرم کرو تم۔ کیسی غلیظ حرکتیں کر رہے ہو منیر، مکافات عمل سے ڈرو۔ اپنا ہاتھ اس کے سخت گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے وہ اس کے مزید نزدیک آ گئی تھی۔ اوہ، جسٹ شٹ اپ۔ تم ہوتی کون ہو مجھے یہ پاٹ پڑھوانے والی؟ اپنی حد میں رہو، ایسا نہ ہو تمہیں خمیازہ اٹھانا پڑے۔ منیر اس کے چہرے پر جھکتے سرد لہجے میں غرایا جب اسی پل رائنا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سامنے نظر آتا منظر ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ دونوں جس طرح ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے وہ انہیں بہت سے غلط اندیشے لگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ مامی، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ سعدیہ نے ان کے تاثرات بھانپتے منیر سے دور ہوتے اپنی صفائی پیش کی۔ اب کیوں ڈر رہی ہیں آپ بھابھی؟ اچھا ہوا موم آپ آ گئیں۔ بھابھی مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں ان کی محبت کو اپناؤں، بھائی کی جگہ لوں۔ میں نے انہیں 1000 بار سمجھایا لیکن یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ کہتی ہیں کہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، بھائی سے نہیں۔ منیر شطرنج کا ماہر کھلاڑی ثابت ہوا تھا۔ کب کیسے کیا چال چلنی ہے وہ بخوبی جانتا تھا۔ سعدیہ ہونک بنی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص اس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے اسے امید نہیں تھی۔ نہیں نہیں مامی، ایسا نہیں ہے، میرا یقین کریں آپ۔ سعدیہ رائنا بیگم کے چہرے پر چھائے ناقابل فہم تاثرات دیکھتے ان کی جانب باتیں اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ منیر لڑکیوں کو محبت کے جھوٹے جال میں پھنساتے ان کی تصویریں لیتا ہے اور پھر انہیں بلیک میل کرتا ہے۔ میں وہی تصویریں ڈیلیٹ کرنے آئی تھی مامی، میرا یقین کریں۔ سعدیہ کی خشک آنکھیں تیزی سے بھیگی تھیں۔ وہ رائنا بیگم کی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی اور اشتعال دیکھ چکی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مجھے تم شروع دن سے ہی پسند نہیں تھی۔ اچھا ہوا وقت رہتے اصلیت پتہ چل گئی۔ اپنے گند کو چھپانے کے لیے تم میرے بیٹے پر بے بنیاد الزام لگا رہی ہو۔
نکلو میرے گھر سے، میرے بیٹے کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم میرے چھوٹے بیٹے سے عشق لڑا رہی ہو۔ اس گھر میں تم جیسی بد کردار لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسی ماں تھی ویسی ہی بیٹی ہے۔ ریحانہ بیگم اس کی کلائی جکڑے اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے کر باہر نکلی۔ سعدیہ چیختے ہوئے اپنی وضاحت پیش کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھیں۔ شور کی آواز سنتے احمر صاحب مصفرہ بیگم بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھیں۔ وہ سب نہ سمجھی سے ریحانہ بیگم کی جانب دیکھ رہے تھے، جنہوں نے داخلی دروازے کے قریب آتے سعدیہ کو ایک جھٹکے سے باہر کی جانب دھکیلا۔ سعدیہ زمین بوس ہو جاتی اگر کسی مہربان بازو نے اسے سنبھالا نہ ہوتا۔ سعدیہ نے ہچکیاں بھرتے اپنے انتہائی نزدیک اپنے سکون کی مہک کو محسوس کرتے سسکی بھرتے نظریں اٹھائے اس کی جانب دیکھا جو بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عمار میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، منیر جھوٹ بول رہا ہے، اس کا لفظ لفظ جھوٹ ہے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، صرف آپ سے۔ دیکھیں وہ مجھ پر کیسے الزام عائد کر رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں بھرتے اسے گویا شکایت لگا رہی تھی۔ ریحانہ آخر ہوا کیا ہے؟ احمر صاحب نے غصے کے سبب گہرے سانس بھرتی ریحانہ بیگم کی جانب دیکھتے پوچھا۔ بد کردار عورت ہے یہ، نکاح میرے بڑے بیٹے سے کیا ہے، جبکہ عشق کی رنگ رلیاں میرے چھوٹے کے بیٹے کے ساتھ منانا چاہتی ہے۔ منیر کے کمرے میں موجود تھی، یہ اس کے سر سے سر جوڑے۔ ریحانہ بیگم حقارت سے سعدیہ کے بلکتے وجود کو دیکھتے گویا ہوئیں۔ سعدیہ نفی میں سر ہلاتے عمار کی جانب دیکھ رہی تھی، جو سرخ انگارہ آنکھوں میں زخم تاثر لیے اس کی جانب متوجہ تھا۔ ایک وضاحت دے دو، میں یقین کر لوں گا تم پر، عمار نے ضبط سے سعدیہ کی جانب دیکھتے کہا۔ سعدیہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ عمار کے بازو پر دھرے اس کے ہاتھ اپنی گرفت ہلکی کرتے اس کے بازو سے ہٹے۔ سعدیہ کے پہلو میں آن گرے، وہ اس سے دوری بناتے اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ آپ کو یقین نہیں مجھ پر؟ آنسو متواتر اس کے رخساروں پر سفر کر رہے تھے۔ کیسے کروں یقین، ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد بھی، یہ جاننے کے بعد بھی کہ تم میرے بھائی کے کمرے میں اس کے انتہائی قریب موجود تھی۔ عمار اپنے ہاتھ میں موجود تصویریں اس کی جانب اچھالتے ہوئے سرد آواز میں گویا ہوا۔ سعدیہ نے زمین پر گرتی اپنی اور منیر کی تصویرات کو دیکھا، جو اس قابل نہ تھیں کہ ان پر دوبارہ نگاہ ڈالی جاتی۔ وہ اذیت سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ ایک عورت کے کردار کے بارے میں اس کا شوہر زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ میں وضاحت نہیں دوں گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بد کردار ہوں تو ہاں میں بد کردار ہوں۔ دیں طلاق مجھے اور آزادی پالیں اس داغ سے۔ اس کی محبت، اس کی وفا اس کی انا پر وار ہوا تھا۔ وہ بلبلا اٹھی تھی، سخت بے جان مورت بنی سب کو حیران کر گئی تھی۔ عمار اس کے جواب پر تیش سے پاگل ہوا اٹھا۔ جبڑے سختی سے بھیچے اس نے خون آلود نگاہوں سے دیکھا۔ طلاق میں کسی صورت تمہیں نہیں دوں گا، بلکہ اسی وقت تمہاری رخصتی ہو رہی ہے۔ عمار تیش سے پاگل ہوتے سعدیہ تک آتے اس کا بازو جکڑے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے عمار۔ عمار کی گرفت میں مزاحمت کرتی وہ اپنا بازو آزاد کرنے کی تگ و دو کرتے چیخ رہی تھی، لیکن عمار بنا اس کی چیخوں پر کان دھرے اسے لیے کمرے میں جا بند ہوا تھا۔ لاؤنج میں موجود افراد دم سادھے زمین پر بکھری تصویرات کو دیکھ رہے تھے، جبکہ منیر فاتحیابی سے مسکراتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مصفرہ بیگم کانپتا وجود لیے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ریحانہ بیگم نے ایک نظر انہیں دیکھا اور تنفر سے سر جھٹکتی وہ بھی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھیں۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ کیا میں نے تمہیں اجازت دی کہ تم میرے پہلو سے اٹھو؟ وہ اسے سپاٹ چہرہ لیے اپنے پہلو سے اٹھتا دیکھ سرد لہجے میں غرایا۔ سعدیہ نے سرخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ضرورت ہوں میں آپ کی عمار سومرو، ضرورت پوری ہو چکی ہے، اب اپنے پہلو میں لٹانے کی کیا تک؟ جب جب ضرورت پڑے یاد کر لیجئے گا مجھے، میں اپنا بے جان وجود لیے پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ بیڈ سے اٹھتے وہ بے تاثر لہجے میں کہتے عمار سومرو کو بلبلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ عمار سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جھلس اٹھا تھا۔ اس نے یہی الفاظ کل سعدیہ کی سماعتوں کی نظر کیے تھے، تب اسے اس قدر تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی جس قدر تکلیف اسے خود کے لیے سے الفاظ استعمال کرتے دیکھ ہوئی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو تمہارے ان الفاظوں کے بدلے میں پھر تمہیں اپنی قربت سے نوازوں؟ وہ ایک ہی جھٹکے میں سعدیہ کی کلائی جکڑے اپنے نزدیک کھینچ گیا تھا۔ سعدیہ
کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے پر آن گری۔ لے لیں بدلہ، ویسے بھی ضرورت ہوں میں آپ کی، جب چاہے جیسے چاہے مجھے توڑ دیں، مجھے زخمی کر دیں، میں اف تک نہیں لبوں سے ادا کروں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے زخمی لہجے میں کہتے، عمار کا دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم کر گئی تھی۔ تمہاری ایک وضاحت ہمارا رشتہ استوار کر سکتی ہے۔ عمار کے لہجے میں نرمی در آئی، اور آپ کی ایک معافی میرے دل کو واپس آپ کی جانب موڑ سکتی ہے۔ سعدیہ بھیگا سا مسکرائی۔ معافی؟ کس غلطی کی معافی؟ اس غلطی کی معافی جو میں نے کی ہی نہیں۔ عمار کا ہاتھ اس کی پشت پر سرسرا رہا تھا۔ وضاحت؟ کس چیز کی وضاحت؟ اس گناہ کی وضاحت جو میں نے کیا ہی نہیں، سعدیہ دو بدو بولی۔ عمار نے جبڑے سختی سے بھینچے اس کی جانب دیکھا، جو زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے شاید اس کی محبت پر ہنس رہی تھی۔ نہیں دو وضاحت، تم ساری زندگی میری محبت کے لیے ترسو گی۔ عمار کا ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا تھا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک لائے، اس کے چہرے پر جھکتے غرایا۔ میں تیار ہوں، لیکن وضاحت نہیں دوں گی اپنے اس گناہ کی جو میں نے نہیں کیا، سعدیہ مسکراتے ہوئے کہتے عمار کو طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مت دو، اور دیکھو اپنی آنکھوں سے کیسے میں تمہارے سامنے دوسری شادی کرتا ہوں۔ عمار اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے بے حسی سے گویا ہوا۔ ارادہ محض سعدیہ کو تکلیف دینا تھا۔ شوق سے کریں، سعدیہ بیٹ سے اٹھتے ہنوز مسکراتے ہوئے بولی۔ عمار تل ملا اٹھا۔ کہاں گئی وہ محبت تمہاری؟ تم تو برداشت نہیں کر سکتی تھی میرے لبوں سے نکلتا کسی دوسری عورت کا نام بھی؟ اسے واش روم کی جانب بڑھتا دیکھ وہ اس کی پشت کو سلگتی نگاہوں سے دیکھتے دانت پیستے ہوئے بولا، سو گئی ہے، تب جاگے گی جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور آپ معافی مانگیں گے۔ عورت ہوں نا، معاف کر دوں گی۔ عورت ہوتی ہی ایسی ہے، محبت میں عزت نفس کی قبر بناتے اس پر فاتحہ پڑھنے والی۔ پسندیدہ مرد چاہے جو بھی کر لے، ہمیں وہی چاہیے ہوتا ہے۔ ضبط کے آخری حدوں کو چھوتی ہیں ہم، اور پھر ایک وقت آتا ہے صبر کا، ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ جانے کا۔ تب وہ شخص جس کی خاطر ہم نے اپنی عزت نفس کو دبایا ہوتا ہے، وہ شخص ہمارے لیے معمولی بن جاتا ہے، بے حد عام، اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی عورت کی برداشت کی آخری حد ہوتی ہے، اور آپ کی خوش نصیبی ہے یا میری بدقسمتی کہ میں اس آخری حد تک نہیں پہنچ پائی ہوں ابھی۔ وہ بنا پلٹے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور عمار خاموشی سے چادر اوڑھے اسے سن رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی نے کچھ پل راج کیا۔ سعدیہ اپنی آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتے واش روم میں جا بند ہوئی۔ دبیز خاموشی میں ڈوبے اس کمرے میں دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی۔ عمار جھٹکے سے ہوش میں آیا۔ ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے وہ اپنے فون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ایک کام کرو فردوس، تم منیر کے ای میل پر بھیج دو، میں چیک کرتا ہوں، میرا لیپ ٹاپ اس وقت کام نہیں کر رہا۔ سعدیہ آدھے گھنٹے سے اسے جھنجھلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ نہ چلنے پر غصہ اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ گھر میں سبھی لبوں پر کفل لگائے بیٹھے تھے، کوئی سعدیہ سے بات کرنے کو تیار نہ تھا، نہ ہی اس نے کسی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت بھی وہ بیڈ پر بیٹھے کپڑے طے کر رہی تھی، گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیص پہنے۔ وہ سوگوار سا حسن لیے کئی بار عمار کی دل کی دھڑکنیں تیز کر گئی تھی۔ عمار نے ایک نظر سعدیہ پر ڈالی، اسے یوں اپنے کام میں مگن دیکھ وہ جل بھن سا گیا تھا۔ یہ لڑکی کمال بے نیازی اور بیگانگی برت رہی تھی۔ اسے واپس آتے صحیح طرح سے دیکھنے کا ارادہ کرتے وہ منیر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ سعدیہ یوں ہی اپنے کام میں مگن رہی۔ عمار دروازہ نوک کرتے منیر کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں اسے نہ پاتے وہ کندھے اچکائے ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھ گیا۔ لیپ ٹاپ پر کوئی پاس ورڈ نہ لگا دیکھ وہ اپنا ای میل چیک کرنے لگا کہ غلطی سے اس سے ایک فائل اوپن ہوئی۔ عمار جھنجھلا سا گیا۔ اس سے قبل وہ فائل بند کرتا اسکرین پر نظر آتی تصویریں اسے ساخت کر گئیں۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی تصویریں تھیں جو دیکھنے کے قابل تک نہ تھیں، کتنے میسیجز، کتنی ای میلز ان لڑکیوں کی جانب سے منیر کو موصول ہوئے تھے۔ عمار کا ہاتھ کانپ اٹھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسکرین اسکرول کی کہ سعدیہ کی تصویریں اس کی نظروں کے سامنے آئیں۔ وہ تصاویر گھر میں ہوئے مختلف فنکشنز میں لی گئی تھیں، جس میں سعدیہ اپنی دوستوں کے ہمراہ کھڑی تھی تو کہیں اکیلے۔ عمار کو ایک لمحے لگا یہ جاننے میں کہ سعدیہ کی فوٹو منیر کے فوٹو شاپ کی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں لہو رنگ ہوئیں، جبڑے اس قدر سختی سے اس نے بھینچے کہ اس کے ماتھے کی رگ پھول اٹھی۔ بھائی، منیر جو ابھی ابھی کمرے میں آیا تھا، عمار کو لیپ ٹاپ کے ساتھ بیٹھا دیکھ
خوف سے سفید پڑتا اسے پکار گیا۔ عمار نے لیپ ٹاپ زوردار آواز کے ساتھ زمین پر پٹخا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی غلیظ انسان میری بیوی کو اس گند میں شامل کرنے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اس قدر زوردار دھاڑا تھا کہ در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ منیر کو مارتا وہ لاؤنج تک لے آیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ سعدیہ بھی لاؤنج میں آتے ایک طرف کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی جو اس کی روح کو تسکین بخش رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو عمار؟ بھائی ہے تمہارا، مر جائے گا۔ ریانہ بیگم نے عمار کو دور کرنے کی کوشش کی۔ بھائی نہیں ہے، درندہ ہے یہ، اور ایسے درندے مر ہی جائیں تو اچھا ہوتا ہے۔ عمار نفرت آمیز لہجے میں غرایا۔ آپ جانتی ہیں کیا کر دیا ہے اس نے؟ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو پیار کی جھانسی میں پھنساتے، ان کی تصویریں لی ہیں اور پھر انہیں بلیک میل کیا ہے۔ اس شخص نے میری بیوی کو جعلی تصویریں بنائیں۔ اسے سب گھر والوں کے سامنے بد کردار کا طعنہ سننے کو ملا۔ میرا اور اس کا رشتہ طلاق کے دوراہے پر آن کھڑا ہوا۔ صرف اس کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو تکلیف دی۔ عمار نے دھاڑتے ہوئے تمام سچائی سے پردہ اٹھایا۔ سعدیہ نے فتح یابی سے مسکراتے ہوئے زمین پر گرے منیر کو دیکھا جو خون سے تقریباً لت پت ہو گیا تھا۔ بابا بلائیں پولیس کو، اور اگر آپ میں سے کسی کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو اندر کمرے میں موجود ہے اس کا لیپ ٹاپ، جائیں جا کر دیکھ لیں۔ وہ عمر صاحب کو کہتے ریانہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا۔ معاف کر دیں بھائی، منیر نے درد سے کراہتے ہوئے معافی مانگی۔ نہیں، اپنی بیوی کی عزت پر آئی بات کو میں ہرگز نہیں بھول سکتا۔ تم معافی کے قابل نہیں ہو۔ منیر پر پاؤں کی ٹھوکر مارتے وہ سرد لہجے میں کہتے سعدیہ کی جانب متوجہ ہوا۔ آنکھوں میں یکدم پشیمانی تیرنے لگی۔ وہ نادم سا اس کے سامنے آتے اپنے ہاتھ جوڑ گیا۔ تم نے کہا تھا میری معافی تمہیں واپس لوٹا دے گی مجھے۔ میرے لیے تمہاری سوئی محبت جاگ اٹھے گی۔ میں نادم ہوں، ہم سب نادم ہیں۔ کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ وہ ہاتھ جوڑے اس سے نم آواز میں معافی مانگ رہا تھا جو مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اگر میرے ساتھ ایک ننھی سی جان نہ جڑی ہوتی تو میں آپ کو معاف کرنے سے قبل 100 بار سوچتی، لیکن یہاں بھی ایک عورت ماں بن کر ہار گئی۔ اپنے بچے کو بنا باپ کے سائے کے پالنا مجھ اکیلی جان کے لیے دشوار ثابت ہوگا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں عمار سومرو، اس محبت کے صدقے جو میں نے آپ سے کی، اس بچے کے صدقے جو آپ کا ہے، جسے آپ اپنا ماننے سے انکاری تھے۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے وہ نم آواز میں کہتے اپنی بڑے ظرف کا مظاہرہ کر گئی۔ معاف کر دو یار، ساری زندگی میں اپنی اس خطا کی معافی مانگتا رہوں گا۔ تمہارے ساتھ ساتھ میں اپنے بچے کا بھی مجرم ہوں۔ عمار نم آواز میں کہتے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے اس کے پیٹ کے گرد ہاتھ رکھتے سسک اٹھا۔ ریانہ بیگم بیٹے کی محبت دیکھتے اپنی نم آنکھیں صاف کر گئیں۔ مسفرہ بیگم بیٹی کی بے گناہی سے واقف تھیں۔ انہوں نے خاموش رہتے وقت کو جواب دینے دیا۔ وہی نہیں، احمد صاحب اور عمر صاحب کو بھی سعدیہ پر بھروسہ تھا۔ وہ محض خاموش تھے، سچ کے سامنے آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ سچ جلد یا بدیر سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ میں نے معاف کر دیا ہے آپ کو۔ میں نے کہا تھا میں برداشت کی اس آخری حد تک نہیں پہنچی جہاں مجھے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو۔ میری سوئی محبت آپ کی ایک معافی سے جاگ جائے گی عمار۔ میں نے معاف کر دیا ہے آپ کو، اپنی محبت کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر۔ عمار کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بھیگی آواز میں کہتے مسکرا دی۔ ریانہ بیگم زمین پر لیٹے منیر کے پاس بیٹھے اسے پیار کرنے میں مہو تھیں۔ جب عمر صاحب کے بلانے پر پولیس وہاں آئی، ریانہ بیگم روتی بلکتی رہ گئیں، لیکن کسی نے بھی آگے بڑھ کر انہیں نہیں تھاما، نہ منیر کو بچانے کی کوشش کی۔ اس کا جرم ایسا تھا جس کی سزا اسے دینا انتہائی ضروری تھی۔ السلام علیکم محترم ویورز، اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی اور یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے معاف کر دیجیے گا کہ میری تمام ویڈیوز میں آواز کلیئر نہیں ہوتی اور بہت زیادہ ڈسٹربنگ وائس اوور ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ زیادہ ہی ہے، وہ اس لیے کہ میں فی الحال مائک افورڈ نہیں کر سکتی۔ میرا چینل نہ تو مونیٹائز ہے اور دور دور تک ابھی مونیٹائز ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، پھر انکم آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ لوگوں کو سپورٹ ساتھ شامل نہیں ہے، پلیز سپورٹ می کہ ایٹ لیسٹ میں کوئی ڈھنگ کا موبائل اور ایک مائک خرید سکوں اور کام کر سکوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔